بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، دو ٹاپکس ہیں. ٹاپکس اس لیے دو ہیں، ویسے ہم نے ایک پہ پروگرام کرنا تھا لیکن وہ دونوں انٹر لنکڈ ہیں. اچھا. ایک تو یہ ہے کہ یہ پاکستان کا جو بجٹ ہے یہ کیا پیش ہوا تھا اور کیا اپروو ہونے جا رہا ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ فائنل بجٹ جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک تک جو ہے وہ حکومت اپروو کرا لے گی. کوشش یہ ہے کہ 28 تک جو ہے وہ بجٹ پاس ہو جائے، چونکہ 1 جولائی سے نیا مالی سال شروع ہونا ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں، جو کہ بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. رات کو فیلڈ مارشل صاحب جو عاصم منیر صاحب ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے. ہاں، ہماری رات کو ان کی دوپہر کو جی لنچ کیا نا. یہ 1-on-1 میٹنگ جو ہے 1-on-1 تو نہیں تھی میرا خیال ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس میٹنگ کا باتیں کیا سامنے آئی ہیں ابھی تک کوئی چیز؟ باتیں دیکھیں کچھ نہیں. ابھی جو میڈیا نے سارا رپورٹ کیا ہے، ایک تو دیکھیں بڑا اس کو ہسٹورک پاکستانی میڈیا آبویسلی، اور انڈیا میں ظاہر ہے اس چیز کا بڑا ایک شوق تو ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے اچانک جناب، کیونکہ مودی صاحب امریکہ جاتے جاتے واپس چلے گئے اور ادھر سے وہ فیلڈ مارشل صاحب روانہ تھے. پہلے ہی ان کے دورے کے بارے میں پہلے ہی کہا جا رہا تھا دیکھیں کہ شیڈولڈ ہے، لیکن بدقسمتی سے آفیشلی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا رہا تھا. اور اس کے بارے میں آفیشلی پہلی دفعہ مہتاب صاحب اس وقت کہا گیا جب ان کی وہ کوئی گیدرنگ میں ان کی کوئی تھوڑی بہت سپیچ آئی، اور پھر وہ ایس پی آر نے اس پہ کچھ ریلیز کیا جو میڈیا میں آیا تو پتہ چلا کہ وہیں پہ ہیں. پھر ان کی سٹیٹمنٹ جو کل پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی ہے ان کی، اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ آئی ایس پی آر کی بھی آئی ہے تفصیلی، اور میڈیا نے اس کو بڑا ہسٹورک قرار دے دیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے رات کو ٹاک بھی کی صحافیوں سے. ہاں، ٹاک صحافیوں سے نہیں، وہ کوئی اور ڈیلیگیشن تھا، چند ایک صحافی بھی تھے جی اس میں. لیکن میرا خیال ہے کہ بہت سارے وہ سوالات جو ریلیونٹ پوچھے نہیں گئے، تو بلکہ بیچ میں ہی انہوں نے ذکر کیا کہ اس طریقے سے ابھی میری ایک میٹنگ ہوئی ہے. اور وہ جس طرح آپ کو پتہ ہے آبویسلی کہ آئی واز آنرڈ، اور اس کو مل کے، اور یہ ایک روٹین کے ہمارے لیے ہر کسی کے لیے اچھے جملے ہوتے ہیں، ہونے بھی چاہیے. سوال یہ ہے جو میٹنگ کے حوالے سے ہو رہا ہے، ایک تو آبویسلی جو جیو پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے اس کا ایک کانٹیکسٹ بن رہا ہے اور بہت سارے لوگ اس پہ سوال کر رہے ہیں. میرا خیال ہے جب وہ واپس آئیں گے تو اس بارے میں بات کریں گے. دوسری اس میں بات ہو رہی ہے جو انڈیا کے پرسپیکٹیو سے ہو رہی ہے کہ انڈیا پاکستان کی جنگ میں انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے میری بات مانی، سمجھدار سے اس طرح سے ان کو بھی بلایا بٹھایا، کھانا کھلایا گیا، شکریہ ادا کیا اور اپریشیٹ کیا ان کے رول کو، کیونکہ پاکستان تو پیس ہی چاہ رہا تھا. تو پاکستان نے اس چیز کو اکنالج کیا. یہ جو جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے یہ ذرا بتائیں نا. جو ایران کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی بات کی اور انہوں نے کہا جی کہ ایسا نہیں ہے. کیا بات کی؟ یہ دیکھیں تفصیل کہیں سے کچھ ڈیٹیل ان سائڈ نیوز ابھی تو نہیں جاری ہوگی، لیکن ایک بات میں کچھ عرصے بعد جب کوئی ڈی کلاسیفائڈ ہوں گی چیزیں تو پتہ چلے گا کیا ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں جو مجھے دیکھیں یہ جو 1-on-1 میٹنگ ہے اور آرمی چیف یہ بلکہ فیلڈ مارشل کے لیول کی ہے، تو پاکستان میں اس کے بارے میں کیا سرائی کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا. ایک چیز کی جا سکتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہاں جی، جو آئندہ آنے والے چند مہینوں کے ایکشنز ہوں گے وہ بتا دیں گے، وہ بتائیں گے کہ وہاں پہ کیا ڈسکس ہوا تھا، کیا فائنلائز ہوا تھا اور آگے کیا ہوگا. مجھے باقی نہیں یہ پتا. بات آپ نے بالکل صحیح کی. لیکن اس میں ایک سوال جو پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے اٹھایا ہے وہ یہی تھا دیکھیں کہ ہی از ملٹری چیف ایز ویل، تو وہاں پہ وہ گئے ہیں اور ادھر سے آفیشیل ٹور وہ کہیں سے وائٹ ہاؤس نے کہا تھا جی کہ ہم نے تو نہیں ان کو آرمی کی پریڈ پہ بلایا. ادھر سے کہا گیا تھا کہ یہ ادھر سے تو ظاہر ہے یہ آفیشیلی گئے تھے، تو وہاں پہ ان کی کچھ پرائیویٹ ملاقاتیں ہوئی ہیں. ان کے ساتھ کوئی سویلین بندہ نہیں گیا ہے، یہ سب سے بڑا کوشچن ہے. دیکھیں کوئی سویلین لیڈرشپ وہاں پہ نہیں تھی، وہاں پہ تھے DGISI تھے ان کے ساتھ، اور ان کے جو ہونہار شہزادے محسن نقوی تھے ان کے ساتھ جناب. آپ کہتے ہیں سویلین کوئی نہیں تھا، تو آپ محسن نقوی صاحب کو سویلین نہیں سمجھتے؟ وہ دیکھیں وہ ان الیکٹڈ ہے نا، انٹیریئر منسٹر تو ہیں، وہ ان الیکٹڈ ہے. گورنمنٹ مجھے بتائیں ایک بار، آپ کی بات سے میں اتفاق نہیں کرتا. گورنمنٹ نے ان کو ایسا بنایا ہوا ہے یہ نہیں بنایا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ انہی کی وجہ سے بنے ہوئے ہیں نا اس سے بھائی، اور کس وجہ سے بنے ہوئے ہیں؟ از ناٹ ایک پولیٹیشین تو نہیں ہے نا اس طریقے سے. وہ اسی طریقے سے جس سسٹم سے آئے ہیں وہ اسی کا حصہ ہیں اور اسی کے ساتھ وہ گئے تھے. بلکہ سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے ان کی بہت ساری ملاقاتیں ہوئی ہیں یہاں پہ، جو نٹالیا بیکر ہیں جو یہاں پہ ڈپٹی چیف مشن ہے، ایکٹنگ چیف ہیں وہ،
چارٹی افیئر انہیں کہتے ہیں. تو ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ میرا خیال ہے جو سننے میں کچھ لوگوں نے بتایا ہے ہمیں کہ یہ محسن نقوی اور ان کا بڑا رول ہے اصل میں یہ ساری جو میٹنگس ہوئی ہیں وہاں پہ اور ابھی بھی جو ہو رہی ہیں اس حوالے سے کہ وہ کیا آپ اس کے اندر ایجنڈا کیا ہے وہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ آگے جا کے پتہ چلے گا. اس میں صرف سوال ایک ہی ہے. دیکھیں ایک تو میرا سوال ایز اے پاکستانی ہے, مجھے نہیں اٹس ہائیلی اپریشیبل امپورٹنٹ ویلیویبل کہ ایک جو فیلڈ مارشل ہیں وہ ملے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جو دنیا میں اب ایک کہہ لیں کہ خود سر بھی کہتے ہیں لوگ انہیں اور بڑے ایک امپورٹنٹ عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے ملاقات ہوئی ہے اور خطے کی جو صورتحال ہے اس پہ بات ہوئی ہے پرٹیکولرلی ایران اور انڈیا کے پرسپیکٹیو میں. لیکن یہ آکورڈ لگا ایز اے پاکستانی مجھے فرینکلی اسپیکنگ کہ یہ جس طریقے سے میڈیا نے رپورٹنگ کی بھائی وہ جنگلوں کے پیچھے سے وہ تھوڑا بلر کر کے نظر آ رہا ہے جناب آرمی چیف جا رہے ہیں تو فلاں صاحب جا رہے ہیں. بھائی اتنی بھی کیا ہماری پردہ داری ہے, ہمارے لیے آنر کی بات ہے تو ہمیں کھل کے آ کے وہاں پہ ایک تصویر کھنچانی چاہیے تھی, تھوڑی سی بات کرنی چاہیے تھی. یہ جنگلوں کے پیچھے فوٹویں کھنچوانے اور ویڈیو بنانے کا تو کوئی مقصد نہیں, مزہ نہیں آیا اس چیز کا. چلیں ٹھیک ہے, آپ نے بات مکمل کر لی ہے. میں تو ایسے پاکستانی کیونکہ مجھے تو پیار ہے بھائی, دیکھیں فیلڈ مارشل ہے ماشاء اللہ, تو اس سے زیادہ تکریم بڑھتی یہ پبلک ایونٹ ہوتا. اگر دوسری ایک اور بات بھی کریں نا, آپ نے پاکستان میں رہنا ہے یا نہیں رہنا؟ او پاکستان سے یار یہ آپ کیا عجیب بات کرتے ہیں یار, چلے ٹھیک ہے, یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے. اچھا چلے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بجٹ پہ بات کرنی ہے. بجٹ پہ 2-3 چیزیں جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہیں. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ سے فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات ہے اس کا پاکستان کی اکانومی سے گہرا تعلق ہے, تو اس لیے یہ ٹاپک ڈفرینٹ نہیں ہے, جڑے ہوئے. اکانومی کا تعلق اسٹیبلٹی سے ہے, اسٹیبلٹی سے. اسٹیبلٹی کے لیے وہ گئے تھے وہاں پہ. اب یہ اسٹیبلٹی جو ہے وہ کتنی پرولونگ ہوتی ہے اور کہیں چھا ہی نہ جائے یہ اسٹیبلٹی, اس کا مجھے نہیں پتا. اچھا میری بات ذرا سنیں, یہ جو بجٹ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک تو جناب سولر پہ جو 18% تھا وہ کل ڈپٹی پرائم منسٹر نے اعلان کر دیا ہے باقاعدہ کہ یہ 10% کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, جی ایس ٹی جو امپورٹ. ڈاکٹر صاحب دیکھیں پبلک کی سائڈ تو لیتے ہیں, چینی پہ بھی بول لیتے ہیں. لیکن ایک بڑی اور انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ ضرور بات کرنی چاہیے. کل جو اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب, انہوں نے سوال کیا چیئرمین ایف بی آر سے کہ وہ انہوں نے کہا چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال نے کہ ہم نے وہ ملیں جو کسی طرح کی ٹیکس چوری یا نان کمپلائنٹ تھی ان کے خلاف ایکشن لیا ہے اور ٹیکس میں اربوں روپے کا اضافہ کیا ہے شوگر سیکٹر 12 سے 20 ہے میرے خیال کتنی ہیں جی. سنیں نا 8 شوگر ملز اس میں انہوں نے کہا جی وہ بتائیں جن کی ٹیکس چوری یا نان کمپلائنٹ تھیں اور آپ نے پکڑی ہیں. 8 شوگر ملز ہیں, ان کے نام جو ہیں میں اپنے جو ہمارے دوست ہیں ایڈیٹنگ کرتے ہوئے میں انہیں دے دوں گا وہ لسٹ, وہ اس کو ساتھ ڈسپلے کر دیں گے. ایک بات اس میں بڑی ضروری ہے, اس میں یہ تو بتایا نہیں گیا کہ ان مل کے مالکان کون ہیں, لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جن کے نام اس میں ہیں اور وہ اس ٹائم حکومتی عہدوں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایکشن ہوتا ہے. لیکن ایف بی آر نے ان پہ پینلٹی لگائی ہے, یہ نہیں بتایا کہ پینلٹی کی اماؤنٹ کتنی لگی ہے, اور دوسرا ان کے خلاف کوئی کرمنل پروسیڈنگز جو ہے وہ نہیں ہوئی. ظاہر ہے کیوں ہونی ہے یار, حکومت ہے اپنی تو کہاں سے ہونی ہے اپنی, لیکن یہ بتانا بڑا ضروری ہے. اچھا تیسری جو بجٹ کی امپورٹنٹ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کی توسط سے جو دیکھنے والے ہیں ان کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں سر, وہ یہ ہے کہ جو اخبارات میں یہ خبریں چھپی ہیں آج تقریباً سارے اخبارات میں کہ ایگریکلچر ٹیکس کے بارے میں جو ہے, ہاں کل میں آپ سے اس پہ بات بھی کر رہا تھا, وہ ایگریکلچر انکم ٹیکس نہیں ہے. چونکہ کنفیوز کرتی ہے یہ حکومت, ہر کام کو کنفیوز کرتی ہے, گول مول رکھنا. ایگریکلچر انکم ٹیکس جو ہے وہ صوبوں کی لیجسلیشن سے ہوا ہے, وہ لیجسلیشن پاس ہو چکی ہے اور اس کے اوپر وہ ایکٹ میں کنورٹ ہو چکی ہے. ابھی میکنزم بنانا ہے کہ کلیکٹ کیسا کرنا ہے اور صوبوں نے کرنا ہے. جو پرائم منسٹر بات کر رہے تھے اور وہ گول مول کر رہے تھے, اور میں اخبارات کی بھی کیا تعریف کروں, میں خود اس شعبے سے منسلک ہوں, کنفیوز کر کے وہ لوگوں تک بات پہنچاتے ہیں. بنیادی طور پر پرائم منسٹر کی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, اور میری انڈرسٹینڈنگ میرے خیال میں ٹھیک ہے, پرائم منسٹر یہ بات کر رہے تھے کہ جو ہم نے فرٹیلائزر کے اوپر اور پیسٹی سائڈس کے اوپر ٹیکس نہیں لگنے دیا, ابھی فرٹیلائزر میں 5% ہے, آئی ایم ایف کے ڈاکومنٹ میں لکھا ہوا تھا اس کو 10% کرنا ہے, اور پیسٹی سائڈس پہ 5% ٹیکس لگانا تھا. تو پرائم منسٹر اس کو اپنی کامیابی قرار دے رہے تھے کہ آئی ایم ایف کو اس پہ کنونس کر لیا.
ایگریکلچر انکم ٹیکس پہ آئی ایم ایف کنونس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, پیسٹیسائڈ پہ وہ ٹیکس جو ہے اس کی ریشو کم کرتی ہے. نہیں, فرٹیلائزر پہ, پیسٹیسائڈس پہ لگانا تھا, نہیں لگایا. جو بات بڑی امپورٹنٹ ہے وہ کرنی بڑی ضروری ہے. یہ جو بجٹ پیش ہوا ہے حکومت کے ساتھ آئی ایم ایف کے ابھی بھی بہت سارے معاملات ہیں جن پہ اتفاق نہیں ہے. اچھا, مثلاً میری بات سن لیں, کچھ جو نمبرز کرنچنگ ہے اس کے اوپر اختلاف ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جب بجٹ پاس ہوگا اس میں آپ دیکھ لیجئے گا 27 یا 28 جو بھی تاریخ ہے, جب پاس ہوگا قومی اسمبلی سے, اس کے اندر مزید چینجز کی توقع رکھیں. مثلاً کیا چار پانچ چیزیں جلدی سے بتا دیں. میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ایک تو آپ نے بتایا سولر ریوائز ہوگا, کیا یہ ٹیکس جو آن لائن والا یہ بھی ریوائز ہوگا تھوڑا بہت؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا یہ ریوائز ہوگا. اور کون کون سے ٹیکس آپ کے خیال میں ریوائز ہوں گے؟ میں آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں, سیلریڈ کلاس کا جو انہوں نے پبلک سیکٹر کے امپلائیز کا 6% سے 10% سیلری کی ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے جو فوجی بھائی ہیں ان کا 50% کا الاؤنس ہے اور 30% کا الاؤنس ہے جے سی اوز اور نیچے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے. تو ان چیزوں کے اوپر جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان ساری چیزوں کے اوپر ابھی آئی ایم ایف کی چیزیں نہیں ہیں. دوسرا, آئی ایم ایف چاہتا تو ہے کہ آپ یہ ٹیرف جو ہے وہ کم کریں, یہ جو امپورٹ کا ٹیرف ہے, چونکہ ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی ہم نے کم کی ہے, اور کل ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کے دوران بتایا گیا کہ 500 ارب روپے کا نیگیٹو امپیکٹ آئے گا اس کا 5 سالوں کے دوران. آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہر طرح کی ریلیف دیے جا رہے ہیں, یہ جو نمبر ہم نے دیے ہوئے ہیں یہ نمبر کون پورے کرے گا؟ یہ نمبر پورے کریں. اگر آپ نے نمبر پورے کیے تو بات آپ سے آگے بڑھے گی. اب جو اگلا مالی سال ہے نا, اس مالی سال کے دوران وعدے وعید پہ کام نہیں چلے گا, کچھ لیور بھی پریکٹیکلی کرو کچھ. یہ بنیادی کرکس ہے ساری گفتگو کا. میرے خیال میں ہم نے دونوں چیزیں کور کر لی ہیں. لیکن مجھے جاتے جاتے صرف یہ بتائیں, آپ جاتے بھی ہیں سینٹ کی کمیٹیز میں اب جو ہو رہی ہیں اپروول تک, ہاں, کیا کسی نے یہ سوال کیا ہے کہ بھائی جو سیلریڈ کلاس کو تھوڑا بہت ریلیف دیا تھا ٹیکس پہ, وہ 12 لاکھ والوں کو جن کی 50,000 سے اوپر اور 1 لاکھ کے درمیان ہے, اس پہ کوئی شور مچایا ہے کسی سینیٹر نے؟ یار ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ان کا ایشو نہیں ہے. یہ ان کا ایشو نہیں ہے. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے ماشاء اللہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی اچھی ہے. قومی اسمبلی میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ بات کرنی بڑی ضروری ہے. پی ٹی آئی کے 2 ایم این ایز ہیں جو تعریف کے قابل ہیں. ایک سرگودا سے ہے, اسامہ ان کا نام ہے, اسامہ میلا, اور دوسرے ہیں محمد مبین بٹ جٹ, یہ لاہور سے ہیں ایم این اے. اتنی زبردست کنٹریبیوشن رہی ہے, ان دونوں ینگ ہیں, اور ینگ لوگوں کی اتنی اچھی کنٹریبیوشن رہی ہے نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے دوران کہ میں ان سے کوشش کر رہا ہوں کہ نیکسٹ ویک کے دوران کوئی ٹائم لوں. اور عمر ایوب کو تو سنا بولنے نہیں دیتے, جو اپوزیشن کوشش کرتے ہیں کہ ڈائیورٹ کریں, ڈسٹریکٹ کر دیں نا ان کو. اور آخری یہ بتائیں کہ یہ بھی کبھی پوچھیں ان سے کہ یہ جو سینٹ کے اور قومی اسمبلی کے جو اسپیکر کی 500% بڑھائی تھی 600%, وہ ایک کمیٹی بنی تھی, اس کا کیا ہوا ہے آگے بھائی؟ اچھا, میری اطلاع یہ ہے کہ وہ واپس ہو گئی ہے. ہاں, نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ابھی. نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. تو دیکھیں جہاں پہ یہ خاموشی سے کوئی واردات ہی نہ ڈلی رہے نا. یہ دیکھیں اگر نوٹیفیکیشن نہیں کرتے تو پھر تو بلف گیم ہے نا. بلف گیم ہے. تو بلف گیم نہ کریں, جو بھی کرنا ہے بتا دیں. لیکن سنا ہے کہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ واپس لینی ہے. میرا خیال ہے کہ ہم نے دونوں چیزیں کور کر لی ہیں. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, شیئرنگ کیجیے اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجیے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.